السلام علیکم دوستو، فیاض خان حاضر ہے اپنے نئے یوٹیوب چینل اور پہلے ولاگ کے ساتھ۔ آ، امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گا۔ اور آج میرا ٹاپک ہے پاکستان میں پچھلے کچھ عرصے سے سابقہ جہادی کمانڈرز کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ پچھلے سال یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، اور پچھلے سال پیر بشیر کو ٹارگٹ کیا گیا راولپنڈی میں۔ پیر بشیر جو تھے یہ حزب المجاہدین کے سابقہ کمانڈر تھے، اور ماضی میں مقبوضہ کشمیر میں یہ بڑے ایکٹیو رہے ہیں، اور حزب المجاہدین کے جو امیر ہیں سید صلاح الدین، ان کے بہت نزدیک تھے یہ۔ لیکن گزشتہ چند سالوں سے، بلکہ کئی سالوں سے، یہ ایک گمنامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بہت لوگ پروفائل اور بہت کم لوگوں کو پتہ تھا یہ کون تھے، ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے پھر کراچی میں اختر کالونی محمود آباد میں ظہور ابراہیم، جنہیں زاہد ابراہیم مستری بھی کہا جاتا ہے، اور انڈیا کا یہ کہنا تھا 99 میں جو ہائی جیکنگ ہوئی تھی اس میں یہ ملوث تھے، اور ان کے لیے یہ کہا انہوں نے، بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ یہ ماسٹر مائنڈ تھے اس ہائی جیکنگ کے۔ تو میں اختر کالونی میں فرنیچر کا ان کا ایک کاروبار تھا، جس پہ بیٹھے تھے جب ان کو ٹارگٹ کیا گیا، علاقے کے لوگوں کو، علاقے کی پولیس کو، حتیٰ کہ جو ان معاملات پہ لوگ نظر رکھتے ہیں ان کو بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ شخص کون ہے، کیا کرتا ہے۔ یہ تو پتہ تھا فرنیچر کا ایک تاجر ہے، لیکن یہ نہیں پتہ تھا کہ ماضی میں کیا کرتا رہا ہے۔ لیکن ان پہ الزام تھا کہ یہ ہائی جیکنگ میں ملوث تھے، اور یہ میں اس ہائی جیکنگ کا ذکر کر رہا ہوں جس میں مولانا مسعود اظہر کو، عمر سعید شیخ اور مشتاق زرگر کو انڈیا سے رہا کرایا گیا تھا، اور قندھار میں ڈراپ سین ہوا تھا۔ تو اسی طریقے سے اس کے تھوڑے عرصے بعد ابھی پچھلے ہفتے ایک ہائی پروفائل ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے خالد رضا کی۔ خالد رضا ماضی میں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ البدر میں بڑے ایکٹیو تھے اور ایک کمانڈر تھے، اور مقبوضہ کشمیر میں جو بھی مجاہدین کی کاروائیاں ہوتی تھیں اس کو یہ منظم کرنے میں بڑے پیش تھے۔ لیکن 99 میں جب یہ تمام چیزوں پہ کریک ڈاؤن ہوا مشرف کے ٹائم پہ، اور بہت سے لوگ پکڑے گئے، تو اس میں خالد رضا بھی گرفتار ہوئے تھے، کچھ عرصہ جیل میں گزارا، اس کے بعد گوشہ نشینی میں چلے گئے، اور پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ سامنے آئے اور جماعت اسلامی کے تعلیمی شعبے سے وابستہ ہو گئے۔ بہت سے اسکولوں کو دیکھ رہے تھے یہ، اور ان کے ماضی کے بارے میں بھی، چونکہ 90s میں اور 80s میں ان چیزوں میں تھے، تو بہت سے نئے لوگوں کو، خصوصاً آج کی جو جنریشن ہے، ان کو علم نہیں تھا کہ یہ ماضی میں کیا کرتے رہے ہیں۔ اور جب ان کی ٹارگٹ کلنگ ہوئی تو جی ایس ان کا ایک گروپ ہے، اصغر شاہ گروپ ہے، جو سندھ لبریشن آرمی کے نام سے ایک گروپ چلا رہا ہے، اور جو کہ اندرون سندھ میں، کراچی میں بہت سی کارروائیوں میں ملوث ہیں یہ لوگ۔ انہوں نے اس ٹارگٹ کلنگ کو اون کیا، اور ان کا دعویٰ تھا کہ جی یہ ہم نے مارا ہے، اور غیر سندھی تھا، اور یہ غیر سندھی ہونے کی بنا پہ اس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ لیکن جو ان معاملات کو جو لوگ دیکھتے ہیں، خاص طور پہ جو وہ ادارے جو ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں یا تجزیہ کار، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے، اور یقیناً اس علیحدگی پسند گروپ کو کسی باہر کی کسی ایجنسی نے استعمال کیا ہے اس ٹارگٹ کلنگ کے لیے، اور سب کا شک یہی ہے، بلکہ کہنا ہے کہ ان تمام ٹارگٹ کلنگ کے معاملات کے پیچھے جو کہ ملک بھر میں ہو رہے ہیں، راؤ کا ہاتھ ہے۔ اس سے پہلے کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جو رپورٹ ہی نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پہ مظفر آباد میں سید صلاح الدین امیر ہیں حزب المجاہدین کے، ان پہ ایک منصوبہ بندی تھی، بم بلاسٹ، اس میں ان کو مارنے کی پلاننگ تھی، اور موقع پہ ہی ان کے محافظین نے اس پہ قابو پایا اور ناکام بنایا اس کو۔ اسی طریقے سے کچھ اور ایسے سابقہ جہادی کمانڈرز تھے، بہت لو پروفائل جو لائف گزار رہے ہیں، اور ان کو ٹارگٹ کیا گیا۔ بہت سی چیزیں ایسی میڈیا میں بھی آئی ہیں، بہت سی چیزیں ابھی کھل کے سامنے نہیں آئیں، لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ ابھی بھی بہت سے ایسے معاملات ہیں جو سامنے
آئیں گے آہستہ آہستہ، اور بہت سے لوگ ہیں جن کا نام کچھ ہے لیکن یہ ماضی میں کسی اور نام سے چلتے رہیں، تو بعض معاملات میں فیملی سامنے نہیں آتی، وہ بات نہیں کرتے، لیکن یہ کہ کافی چیزیں ایسی ہیں جو ہوئی ہیں، کچھ رپورٹ نہیں ہوئی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو کہ نظر میں آ گئی، جیسے یہ بڑے ہائی پروفائل لوگ تھے جو کراچی میں ہوئے ہیں یا پنڈی میں ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے لوگوں کا، تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے، اور جن لوگوں کے ان معاملات پہ گہری نظر ہے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ معاملہ یہیں نہیں رکے گا، اگر ان معاملات کو قابو پانا ہے تو ان لوگوں کو گرفتار کرنا پڑے گا، اور نیٹ ورک کو توڑنا پڑے گا جو یہ یہاں کام کر رہا ہے۔ اس کے لیے ادارے کام کر رہے ہیں، پولیس، سی ٹی ڈی، تمام ادارے کام کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے انڈین میڈیا میں لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، اور انہوں نے یہی ظاہر کیا کہ جی یہ 99 کی جو ہائی جیکنگ تھی اس میں ایک روپن نام کا ایک مسافر مارا گیا تھا، زاہد مستری کے مرڈر کو اس کا بدلہ قرار دیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ جی روپن کی فیملی کو انصاف مل گیا، بے شک 99 اور آج 2023 ہے، لیکن بالآخر ان کا کہنا ہے کہ جو اس کی فیملی کو انصاف مل گیا۔ اسی طریقے سے میڈیا نے، یوٹیوبرز نے، ٹی وی چینلز نے بڑی ڈیٹیل سے اس پہ پروگرام کیے ہیں، اور انہوں نے یہی ظاہر کیا کہ جیسے ان تمام کارروائیوں کے پیچھے خود ان کا جو کہنا ہے کہ ان کی اپنی ایجنسی کا ہاتھ ہے، جو کہ انہوں نے دبے دبے الفاظ میں کہا ہے، لیکن بعض جگہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس حوالے سے اسرائیلی موساد بہت شہرت رکھتی ہے کہ جن لوگوں کو اپنا دشمن سمجھتی ہے دنیا کے، چاہے وہ کسی بھی کونے میں، ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو وہ ان کا کہنا ہے کہ جی را بھی ایک یہ صلاحیت رکھتی ہے، بے شک وہ دوسرے ملک کے ایجنٹوں کو یوز کر رہی ہے، تنظیموں کو یوز کر رہی ہے، یا پیسے دے کے جو بھی، لیکن ان کی خوشی اور ان کا جو بھی جذبہ جو ان کے ٹی وی پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس چیز کو اون کر رہے ہیں کہ جی یہ جو بھی کارروائیاں ہو رہی ہیں یہ را کروا رہی ہے۔ بہرحال یہ تو چیز آگے کھل جائے گی، اور ویسے بھی دنیا بھر میں جتنی بھی یہ خفیہ ادارے ہیں وہ یہ کام اپنے دشمنوں کے خلاف کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو بھی ہو رہا ہے، اداروں کو چاہیے، اور بلکہ ادارے یقیناً اس پہ کام کر رہے ہوں گے، اور نیٹ ورک جو بھی سامنے آ جائے گا پکڑا جائے گا، اور بات کھلے گی کہ ان تمام کارروائیوں کے پیچھے کون تھا۔ بہرحال یہ تمام چیزیں، اس پہ میری بات ہوئی ہے کراچی میں فیض اللہ خان ہیں جو کہ ان دفاعی معاملات میں، کاؤنٹر ٹیررزم پہ، اور خصوصاً افغانستان میں جو معاملات ہوئے ہیں، مقبوضہ کشمیر میں جو چیزیں ہوتی ہیں ان پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، اور یہ صاحب کتاب بھی ہیں، انہوں نے کتاب بھی لکھی ہے۔ افغانستان میں ایک کسی ہائی پروفائل طالبان کمانڈر کا یہ انٹرویو کرنے گئے تھے، گرفتار ہو کے جیل بھی کاٹی ہے، جو کہ ان کو بڑی جدوجہد کے بعد پاکستان گورنمنٹ نے رہا کروایا تھا، اس کے بعد اس پہ کتاب بھی لکھی ہے۔ تو فیض اللہ کو بہت کچھ معلوم ہے اس چیز میں، ان کی نظر ہے اس پہ۔ تو فیض اللہ، آپ السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ یہ سارا جو بھی سلسلہ ہے اس کے بارے میں آپ کو یقیناً بہت سی انسائڈ انفارمیشن بھی ہوگی، یا جو بھی آپ کی نالج ہے تھوڑا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے پلیز۔ جی فیاض صاحب بہت شکریہ۔ دیکھیے پاکستان میں جو یہ واقعات ہو رہے ہیں، کئی شہروں میں یہ واقعات سامنے پیش آئے ہیں جس میں مقبوضہ کشمیر کی جہادی تحریکوں سے ماضی میں وابستہ رہنے والے افراد کو قتل کیا گیا ہے۔ اسلام آباد میں حزب المجاہدین سے وابستہ پیر احمد بشیر جو کہ لانچنگ کمانڈر تھے حزب المجاہدین کے، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ کراچی کی اگر ہم بات کریں تو یہاں خصوصی طور پر اسے ہدف بنایا گیا ہے۔ یہاں گزشتہ تقریباً 2-2.5 سال میں جو قتل ہوئے ہیں ان میں سے ایک جماعت الدعوہ سے تعلق رکھنے والے عبد المجید تھے کمانڈر، وہ بلوچستان سے کراچی آتے ہوئے انہیں لیاری ایکسپریس وے پہ ہدف بنایا گیا، انہیں وہاں پر قتل کیا گیا، اور جب اس قتل کے بعد پتہ چلا کہ ان کا ماضی میں جماعت الدعوہ کے ساتھ تعلق بھی رہ چکے اور وہ گرفتار بھی رہ چکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 1999 میں ہندوستان کے ایک طیارہ اغوا ہوا تھا، اور وہ اغوا کر کے قندھار افغانستان لایا گیا تھا،
اس ہائی جیکنگ کیس میں سے متعلق ایک فرد تھے زاہد مستری، زاہد جمالی بھی نام ہے، اختر کالونی میں کراچی کے علاقے میں انہیں بھی ٹارگٹ کر کے قتل کیا گیا۔ اس سلسلے کا جو تیسرا اہم ہائی پروفائل مرڈر تھا وہ گزشتہ دنوں ہوا، اور وہ ان سب سے اس کی نوعیت یوں مختلف تھی کہ خالد رضا جنہیں قتل کیا گیا ہے وہ البدر مجاہدین کراچی کے ذمہ دار بھی تھے، اور مقبوضہ کشمیر میں بھی 91 میں جا چکے تھے، اور وہاں پر البدر مجاہدین کا حصہ تھے وہ۔ اور وہ جب کراچی میں رہتے تھے، یہاں پر وہ ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ منسلک تھے۔ ان کا معاملہ یہ تھا کہ ان کا جو تھا وہ بہت لو پروفائل میں رہنے والے آدمی تھے، یعنی ان کے پاس نہ کوئی گارڈز، نہ کوئی وہ تقاریر میں کوئی بہت زیادہ حصہ لیتے تھے، ایک لو پروفائل زندگی گزار رہے تھے۔ اور ان کے قتل ان سب سے مختلف یوں ہے کہ ایک لو پروفائل آدمی کو ڈھونڈا گیا، اور اس کے بعد اسے ڈھونڈنے کے بعد گھر کے باہر قتل کیا گیا۔ اور اس سے پہلے چند ایک اور واقعات ہوئے جو بہت زیادہ اس معاملے کو سنسنی خیز بناتے ہیں۔ تقریباً 3 ماہ قبل ان کے گھر ایک رائڈر آتا ہے جو ایک پارسل لے کر آتا ہے، اس پارسل میں ایک دستی گھڑی ہوتی ہے، اور اس گھڑی کے اوپر جو وقت ہوتا ہے اس کی سوئیاں رکی ہوئی ہوتی ہیں، 8:10 یا 10:10 اس طرح کا کوئی وقت ہوتا ہے، اور اس کے اوپر خالد رضا کے لیے ایک پرچہ موجود ہوتا ہے جس میں ان کو گڈ لک کہا گیا ہوتا ہے۔ اور جب ان گھر والوں نے اس سے پوچھا آپ کہاں سے ہیں، کہ ویڈیو بنا رہا تھا ان کے، تو جب گھر والوں نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو وہاں سے پھر فرار ہو گیا۔ اور 3 ماہ بعد ان کو جب قتل کیا گیا تو 8:10 کا ہی ٹائم تھا، اور ان کو وہاں نشانہ بنایا گیا۔ تو یہ سلسلہ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیے کراچی میں چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہندوستان کے لیے کسی نہ کسی درجے میں خطرہ تھے یا ماضی میں خطرہ رہے تھے، ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح سے لاہور میں لشکر طیبہ یا جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ محمد سعید جو کہ گرفتار ہیں، ان کے گھر کے باہر بھی بم دھماکہ ہوا جس میں عام شہری بھی جاں بحق ہوئے، اور اس میں جو لوگ ملوث تھے انہیں گرفتار کر کے سزا بھی دی گئی۔ اس نیٹ ورک کو جب پاکستانی اداروں نے توڑا تو اس کا بیرون ملک سے اس کا تعلق بنتا ہے کہ کس طرح سے انہیں ہینڈل کیا گیا۔ جہاں تک کراچی میں یہ معاملات ہو رہے ہیں اس کی ذمہ داری یہ سارے نے قبول کی ہے۔ یہ ایک سندھی عسکریت پسند تنظیم ہے، اور یہ تنظیم کا دعویٰ ہے جب انہوں نے خالد رضا کو قتل کیا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ خالد رضا یعنی سندھی نہیں ہے، غیر سندھی ہیں اور باہر سے آئے ہوئے ہیں اس لیے، اور یہ ایک مذہبی انتہا پسند ہے، البدر کے کمانڈر ہیں، اس لیے ان کو نشانہ بنایا گیا۔ اسی تنظیم نے گزشتہ سال یونیورسٹی روڈ بیت المکرم مسجد کے پاس جماعت اسلامی کا کشمیر کے حوالے سے احتجاج تھا، اس کے اوپر بھی گرینیڈ حملہ کیا، اور اس کے نتیجے میں بھی اس میں لوگ جاں بحق ہوئے اور زخمی ہوئے تھے۔ تو یہ سلسلہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تنظیمیں جو یہاں پر سرگرم ہیں وہ اس میں سہولت کار کا کردار ادا کرتی ہیں، انہیں فنڈنگ ہوتی ہے اور وہ ان اہداف کو نشانہ بناتی ہیں۔ اس طرح سے وہ تنظیمیں اپنے وجود کا احساس دلاتی ہیں کہ وہ سندھ کی آزادی کے لیے اور اسے آزاد اور خود مختار ملک بنانے کے لیے جد و جہد کر رہی ہیں، اور لامحالہ اس عمل میں انہیں ہندی اداروں کی حمایت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے، تو اسی تناظر میں وہ یہاں پر ان کے ذریعے ان لوگوں کو نشانہ بنا رہے ہیں جو ایک دور میں ایک وقت میں ہندوستان کے لیے مقبوضہ کشمیر میں خطرہ رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک فلمی مکالمہ تھا کہ ہم گھر میں گھس کے ماریں گے، تو اس طرح کی باتوں کے حوالے سے دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے یہ ایک مشکل وقت ہے، کیونکہ دشمن آپ کے شہر میں، آپ کے علاقوں میں، آپ کی گلی محلے تک پہنچ کر لوگوں کو نشانہ بنا رہا ہے۔ بہت شکریہ فیض اللہ، بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا اور بہت اچھا آپ کا تجزیہ ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس میں جو بھی آپ کے پاس مزید انفارمیشن ہوگی یا آپ کے پاس اپڈیٹس ہوں گے وہ آپ ٹائم نکالیں گے اور مزید اس پہ ہم بات کریں گے، ایک اور پروگرام کر سکتے ہیں ہم اس پہ۔ بہت شکریہ۔